أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سو جب وہ بڑا ہنگامہ آوے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر سلام اس پر دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا کہ قیامت اور آخرت اور حساب کتاب پر اس کا ایمان مکمل ہو، اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا، یعنی حرام خواہش سے روکا، یعنی اعتقاد صحیح کے ساتھ عمل صالح بھی کیا ہوگا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور عمل صالح طریق جنت ہے، موقوف علیہ نہیں، چونکہ کفار بقصد انکار قیامت کے اس کا وقت پوچھا کرتے تھے، اس لیے آگے اس کا جواب ہے. تو پہلے اہل جہنم کے خاص علامات بیان کی گئی ہیں، اور وہ دو ہیں: فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اول طغیان، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا، اور دوسرے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی جب ایسا کوئی کام سامنے آئے کہ اس کے اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا لذت ملتی ہے مگر آخرت میں اس پر عذاب مقرر ہے، اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دے. تو جو شخص دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے، اس کے لیے فرما دیا کہ فإن الجحیم ہی المأویٰ، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اہل جنت کی اسی طرح دو علامتیں بیان فرمائیں: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص دنیا میں اپنے ہر عمل ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہا کہ مجھے ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا حساب دینا ہوگا. دوسرے، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشوں سے اس کو روکے رکھا، جس نے دنیا میں یہ دو کام کیے اور یہ دو وصف حاصل کر لیے، تو قرآن کریم نے اس کو یہ خوشخبری دے دی فإن الجنت ہی المأویٰ، اور یعنی جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ پاک نے نسخہ بتا دیا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، غیبت جیسی برائیوں سے بچیں، تو بہترین بدلہ اس کا اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے جو ہے قیامت کے دن عطا فرمائیں گے اور جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.